إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حمد و ثنا، تعریفات، تحمیدات، تمجیدات، تسبیحات کی بڑائی بزرگی بڑائی اللہ ملک العلام ذو الجلال والاکرام کی ذات اقدس کے لیے خاص ہیں، جو کل کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حضرت روار و دل صاحب ابنی بنانے والا، یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، وہ مالک الملک جس سے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ مالک الملک جو دینے پر قادر ہے، کسی کو کچھ بھی نہ دے، بانچ کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام الرسل، خاتم الانبیاء، خاتم الرسل، امام القبلتین، سید الثقلین، جد الحسنین، امام الہدیٰ، خیر الورا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، آپ کی اور میرے راہبر، رہنما، پیشوا، مقتدیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے۔ عزیزان گرامی، اسلام کے 5 رکن ہیں، 5 ارکان ہیں۔ پہلا رکن کلمہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں۔ اور اس کے بعد اہم ترین ارکان میں سے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے اور رمضان کے روزے۔ زکوٰۃ جو کہ نماز کے بعد اہم ترین رکن ہے، جتنی زیادہ اہمیت قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے
نماز کی بیان کی ہے، نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اللہ رب العالمین نے اسی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ قرآن پاک میں تقریباً 82 مقامات ایسے ہیں کہ ان 82 مقامات پر اللہ رب العالمین نے نماز کا ذکر کرتے ہوئے ساتھ میں زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کو اکٹھے اللہ رب العالمین نے 82 مقامات پر اسے بیان کیا ہے۔ تو جس طرح نماز کی اہمیت ہے اسی طرح سے زکوٰۃ کی بھی اہمیت ہے۔ جس طرح نماز اسلام کا بنیادی رکن ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ بھی اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی انتہائی اہم اور ضروری ہے، ہمارے اوپر فرض ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے 3 رکن ایسے ہیں جو چند مسلمانوں پر فرض ہیں، اور 5 رکن وہ بہت سارے مسلمانوں پر فرض ہیں۔ کلمہ ہر مسلمان پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے اور گواہی دے کہ اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ نماز یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ زکوٰۃ یہ صرف صاحب نصاب کے اوپر ہے۔ حج یہ صرف صاحب استطاعت کے اوپر ہے، اور رمضان کے روزے یہ ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ 3 چیزیں، 3 ارکان چند مسلمانوں پر لگتے ہیں، اور 5 ارکان بہت سارے مسلمانوں پر لگتے ہیں۔ آپ یوں تقسیم کر لیں، جتنے امیر لوگ ہیں ان پر 5 ارکان ہیں، اور جو غریب غربا مساکین ہیں ان پر صرف 3 ارکان ہیں۔ لیکن وہ اپنی غریبی سے نکل کر اگر وہ صاحب نصاب ہو جائیں یا صاحب استطاعت ہو جائیں تو باقی کے ارکان بھی ان کے اوپر لاگو ہو جائیں گے۔ اسلام کے 5 رکن ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات پیش کرتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے، اور وہ 5 میں نے آپ کے سامنے شمار کی۔ ان 5 میں سے جو آج کا ہمارا خطبہ ہے وہ زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ زکوٰۃ ہمارے اوپر بالکل اسی طرح سے فرض ہے، یعنی صاحب نصاب کے اوپر اسی طرح سے فرض ہے جس طرح ہر مسلمان پر نماز فرض ہے۔ جس طرح نماز کی ادائیگی کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، اسی طرح صاحب نصاب اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو اس کا خطرہ ہے کہ وہ اسلام سے بھی نکل سکتا ہے۔ اور اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے فوری بعد بہت سے ایسے مسلمان بھی پیدا ہوئے کہ جو زکوٰۃ کے منکر ہو گئے۔ زکوٰۃ وہ ادا نہیں کرتے تھے کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے چونکہ خلیفۃ المسلمین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خلیفہ تھے، انہوں نے اپنے دوستوں سے، یاروں سے، اصحاب سے مشورہ کیا اور پھر ایک اعلان کر دیا پوری ذمہ داری کے ساتھ۔ فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس بندے کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں کہ جس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو اور وہ جمع نہ کروائے۔ اگر وہ ایک رسی بھی اس کی زکوٰۃ میں بنتی ہے اور وہ اسے روکے گا، میں اس کے خلاف بھی اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی زکوٰۃ کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر کوئی منکر ہو جائے مسلمان تو زبردستی اس سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکلوائی جا سکتی ہے۔ باقاعدہ
یہ چیزیں قرآن و حدیث کے اندر جو ہے موجود ہیں، صحابہ کے آثار میں یہ چیزیں موجود ہیں۔ زکوٰۃ انتہائی اہم فریضہ ہے، اور پھر جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے تعریفی کلمات قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان فرماتے ہیں۔ ان الذین آمنوا، اللہ فرماتے بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے عمل کی، واقاموا الصلاۃ، انہوں نے نماز بھی پڑھی، وآتوا الزکاۃ، اور انہوں نے زکوٰۃ کی ادائیگی کی، تو فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے ہاں، اور کسی قسم کا کوئی خوف اور وہ غمزدہ نہیں ہوگی۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، اللہ سے اجر کے وہ طلبگار ہیں، امیدوار ہیں کہ اللہ ان کو اجر دے گا، اللہ ان کو ثواب دے گا، اور فرمایا کہ وہ قیامت کے روز وہ غمگین نہیں ہوں گے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ پریشان نہیں ہوں گے جو زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ ہر صاحب نصاب کے لیے انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرے اور اللہ کے ہاں اجر کا طالب بن جائے۔ زکوٰۃ اگر کوئی روک لیتا ہے تو اس کے بڑے نقصانات ہیں۔ اگر مال کی زکوٰۃ کو روک لیتا ہے، مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر رہا ہے۔ اگر کوئی سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہا تو اللہ رب العالمین کا قرآن اس کے بارے میں ایک علیحدہ سے فرمان جاری کرتا ہے، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب الیم، کہ جن لوگوں نے سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھا ہوا ہے اور اسے وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر رہے، ان کی زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، فرمایا فبشرہم بعذاب علیم، دردناک قسم کے عذاب کی ان کو خوشخبری دو۔ حالانکہ خوشخبری ہمیشہ اچھائی کی ہوتی ہے، کہ کوئی نیک عمل کر رہا ہے اس کی خوشخبری ہے کہ اسے جنت ملے گی، اسے ثواب ملے گا، اسے نہریں ملیں گی، اللہ راضی ہو جائے گا، یہ خوشخبریاں ہوتی ہیں۔ لیکن فرمایا کہ جو زکوٰۃ روک رہا ہے سونے کی اور چاندی کی، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، فرمایا کہ وہ اس کو جمع کر کے رکھ رہے لیکن اس میں سے خرچ نہیں کر رہے، ان لوگوں کو آپ دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اور پھر یہی کافی نہیں، فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، فرمایا کہ پھر اسی سونے کو اور اسی چاندی کو اللہ رب العالمین جہنم کی آگ میں اسے گرم کرے گا، اور پھر اس سے جناب ان کی پیشانیوں کے اوپر مارے گا، ان کی پشت کے اوپر مارے گا، ان کے پہلو کو جو ہے رگڑا جائے گا، اور پھر فرمایا جائے گا فذوقوا العذاب، یہ عذاب تم چکھو، یہ وہ عذاب ہے کہ جو تم نے مال اپنے گھروں کے اندر جمع کر کے رکھا تھا اور تم نے اس کی زکوٰۃ نہیں نکالی۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ دینا انتہائی اہم ہے۔ کسی بندے کے پاس سونا ہے، وہ کسی بھی صورت میں ہے، وہ زیور کی صورت میں ہے، وہ بسکٹ کی صورت میں ہے، چاندی ہے وہ بھلے زیور کی صورت میں ہے، بھلے وہ جو ہے بسکٹ کی صورت میں ہے، کسی بھی صورت میں ہے۔ یعنی بسکٹ ہم اسے کہتے ہیں کہ جو بنا ہوا نہ ہو۔ ایک بسکٹ آتا ہے، سوئس کی مور لگی ہوتی ہے اس کے اوپر، اتنا سا بسکٹ، تو وہ جو ہے 10 تولے کا ایک بسکٹ جو ہے وہ بنا ہوا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے وہ رکھا ہوا ہے یا کسی نے زیور رکھا ہوا ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، نصاب کو پہنچتا ہے، اس کے اوپر لاگو ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر وہ حیلہ بہانہ کرتا ہے، اگر وہ جو ہے وہ جان بوجھ کر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو پھر اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انہیں دردناک قسم کے عذاب کی خوشخبری بھی دو، اور پھر یہ سونا یہ چاندی جو اس نے جمع کر کے رکھے ہیں ہم اسے جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کو داغیں گے اس کے ساتھ۔ تو یہ انتہائی اہم ہے کہ کسی کے گھر میں بھی، کسی کے پاس بھی سونا اگر موجود ہے، کسی کے پاس چاندی اگر موجود ہے، کسی کا بینک بیلنس پیسہ اس کے پاس، نقد مال اس کے پاس موجود ہے، وہ روپیہ ہے، وہ ٹکا ہے، وہ دینار ہے، وہ درہم ہے، وہ ریال ہے، وہ ڈالر ہے، وہ یورو ہے، وہ کوئی بھی کرنسی ہے جس کے پاس پڑی ہے اور وہ صاحب نصاب ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔
اور پھر زکوٰۃ نکالنے سے اللہ رب العالمین پریشانیوں کو ختم کرتا ہے، مصائب کو ختم کرتا ہے، تکلیفوں کو دور کرتا ہے، بخیلی کو دور کرتا ہے۔ جو بندہ زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے بخیلی کو نکال دیتا ہے، اور جو زکوٰۃ نکالتا ہے اللہ اس کے نفس کو، اس کے جسم کو، اس کی روح کو جو ہے پاک کرتا ہے کہ یہ بندہ اب یہ پاک ہے۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، جو بندہ اپنے مال کی پھر زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال کو بھی پاک کرتا ہے، مال بھی پاک ہو گیا، جسم بھی پاک ہو گیا، روح بھی پاک ہوگی صرف زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ تو زکوٰۃ کی ادائیگی یہ ہر اس مسلمان کے اوپر فرض ہے کہ جو صاحب نصاب ہے۔ کسی کے پاس سونا ہے، کسی کے پاس چاندی ہے، یا کسی کے پاس درہم و دینار، پیسہ، روپیہ، ٹکا، ڈالر، یورو، کوئی بھی کسی قسم کی کرنسی اس کے بینک بیلنس میں موجود ہے اور وہ بندہ صاحب نصاب ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ صاحب نصاب بندہ کب ہوتا ہے؟ کتنے اس کے پاس مالیت ہو، سونا کتنا ہو، چاندی اس کے پاس کتنی ہو۔ 20 دینار اگر کسی کے پاس سونا ہے، 20 دینار، یہ جو ہمارا آج کل دینار چل رہا ہے یہ اس کی بات نہیں ہے۔ 20 دینار سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، دینار ویسے ہی سکہ ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے، اور درہم جو ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے، یہ سمجھ رہے تھوڑا سا۔ جو دینار ہوتا ہے وہ سونے کا ہوتا ہے اور جو درہم ہوتا ہے وہ چاندی کا ہوتا ہے۔ جس بندے کے پاس 20 دینار ہیں یعنی کہ سونے کے 20 سکے ہیں وہ صاحب نصاب ہے۔ اب اس کو ہم اپنی زبان میں جو ہمارے ہاں گرام وغیرہ چلتے ہیں اس کے اوپر لے کر آیا جائے، یا تولوں کا حساب جو بنتا ہے اسے لے کر آیا جائے تو وہ بنتا ہے 7 تولے اور 2 ماشے۔ 7 تولے 2 ماشے۔ بعض ہمارے جو ہے علماء کا ان کی رائے ہے کہ 7.5 تولے۔ جدید تحقیق جو جہاں پر میں پہنچا ہوں وہ بنتا ہے 6.96 پوائنٹ، 6.96 یعنی کہ 6 تولے پورا، اور 7ویں تولے سے صرف 4 پوائنٹ کم اگر کسی کے پاس سونا ہو تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ چلیں 7 لگا لیتے ہیں، 7.25 لگا لیتے ہیں، جو 7.2 آتا ہے یہ 7.25 تولے لگا لیں۔ اب اسے گراموں میں اگر ہم لے کر آتے ہیں تو یہ یاد رکھیں جس بندے کے پاس سونا ہے وہ تکڑی میں ترازو میں رکھے، اگر اس کے پاس 85 گرام سونا ہے، 85 گرام اگر اس کے پاس سونا ہے وہ ترازو میں رکھے کہ اس کا سونا 85 گرام ہے، اگر ہے تو پھر وہ صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اسی طرح سے چاندی کتنی ہوگی تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لگے گی؟ چاندی اگر چاندی کے سکے 200 درہم ہے، 200 درہم، پہلے ہم نے بات کی دینار کی، دینار ہوتا ہے سونے کا اور درہم ہوتا ہے چاندی کا۔ اگر آپ کے پاس 200 درہم ہے یعنی 200 درہم چاندی کے سکے ہیں تو پھر آپ سمجھ رہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور میں نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اب اسے ہم اپنی زبان میں لے کر آتے ہیں کہ بھئی وہ 200 درہم جو چاندی کے سکے ہیں وہ ہماری زبان میں کتنے ہوں گے؟ تقریباً 612 گرام، 612 گرام لگ بھگ۔ بعض ہمارے علماء کا موقف ہے کہ 585 گرام، 585 مطلب 600 گرام آپ لگا لیں۔ اگر کسی کے بعد 600 گرام کے لگ بھگ چاندی موجود ہے، آدھا کلو سے 100 گرام اضافی، 600 گرام چاندی اگر کسی بندے کے پاس موجود ہے تو وہ یہ سمجھ رہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور میں نے اس کی زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر تولوں میں اسے لے کر آیا جائیں تو پھر اس کے تولے جو ہیں وہ 52 بنتے ہیں، 52 تولے۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک تولے کے اندر گرام جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں 11.664، 11 گرام 664 ملی گرام، 11 گرام 664 ملی گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے۔ اگر اسے ماشوں میں لے کر آئیں تو 12 ماشے کا ایک تولہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ آپ اسی طریقے سے حساب لگا سکتے ہیں، 85 گرام کو 85 گرام سونا ہے اس کو آپ ڈیوائیڈ کریں گے 11.664 کے اوپر تو اس کی جو ہے وہ نکل آئے گی، جو رزلٹ ہوگا وہ نکل آئے گا کہ اتنا سونا آپ کے پاس ہے تو آپ کے اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، وہ نکل آئے گا 7 تولے کے لگ بھگ۔ ٹھیک ہے، وہ 7.1 ہو 2 ہو
یا 7 ہو یا 6.96 ہو، اس کے لگ بھگ ہی وہ آئے گا 11.664 کے حساب سے. یہ 11 گرام اور 664 ملی گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے. جن لوگوں کے پاس، جن احباب کے پاس، جن ساتھیوں کے پاس، جن خواتین کے پاس یہ اتنی مالیت کا، اتنی یعنی کہ اتنی مقدار میں سونا موجود ہے، یا اتنی مقدار میں ان کے پاس چاندی موجود ہے، وہ بھلے چاندی زیور کی صورت میں ہو اور وہ سونا بھلے زیور کی صورت میں ہو، یا وہ بغیر زیور کی شکل میں ہو، لوگوں نے ویسے ہی لے کر رکھے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ان کے پاس موجود ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ ہم صاحب نصاب ہیں، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، حساب لگا لیں. اب آ جائیں اس کی قیمت کی طرف. اگر 7 تولے سونے کے اوپر زکوٰۃ ہے تو 1 تولہ کی قیمت صرف ایک سونار کو فون کر کے ہمیں مارکیٹ سے پتہ چل جائے گا، صرافہ بازار سے، کہ ریٹ کیا چل رہا ہے. فار ایگزامپل 130، 1,30,000 پر تولہ ہے. 1,30,000 اگر پر تولہ ہے تو 7 تولے کو آپ اس کے ساتھ جناب ضرب لگائیں. جتنی رقم وہ بنے گی، ٹوٹل رقم بن جاتی ہے مثال کے طور پر 8 لاکھ بن جاتی ہے، 9 لاکھ بن جاتی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ہر لاکھ میں سے 2500 روپے، 2500 ہر لاکھ میں سے کتنے، 2500 2,500 آپ نے زکوٰۃ نکالنی. ہر لاکھ میں سے کتنے نکالنی، 2,500، 2500 روپے آپ نے ہر لاکھ میں سے نکالنی. اب وہ پھر بندہ اندازہ لگا لے کہ اگر لاکھ کا 25 ہے تو 2 لاکھ کا 5,000 ہے، 3 لاکھ کا 7,500 ہے، 4 لاکھ کا 10,000 ہے. تو وہ بندہ اسی طرح سے اس کا حساب لگا کے اس کی اتنی زکوٰۃ اسے نکالنے پڑے گی. اور یہ جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ ہم سے مانگ رہے ہیں وہ کل مال کا 2.5% ہے، یعنی 40واں حصہ. 40واں حصہ یعنی کہ ہر 100 کے اوپر جو 40واں حصہ بنتا ہے وہ 2.5 روپے بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہم سے زکوٰۃ وصول کرنا چاہ رہا ہے، لینا چاہ رہا ہے، مانگ رہا ہے کہ تم زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، تو فرمایا کہ وہ کتنی، 100 میں سے 2.5 روپے. 2.5 روپے صرف جناب وہ ہم سے زکوٰۃ لے رہے ہیں. آپ کا کل مال کا 2.5% اللہ کے راستے میں زکوٰۃ کا نکل رہا ہے، اور وہ جو زکوٰۃ نکل رہی ہے وہ کیا ہے، اس سے آپ کا مال اور آپ کا جسم پاک ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا وصل علیہم ان صلاتک سکن لہم. بڑے زبردست آداب ہیں اس میں جو بیان کیے گئے ہیں. پہلے کہ حکم ہے خذ من اموالہم صدقہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ کو وصول کریں. یہاں جو صدقہ بولا گیا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے. خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ کو وصول کریں. کیا ہوگا، خذ من اموالہم صدقہ، آپ ان کے مال سے زکوٰۃ کو وصول کریں تو کیا ہوگا، تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. فرمایا کہ آپ ان کو پاک کر رہے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کر رہے ہیں. 2 چیزیں پاک ہو رہی، تطہرہم بدنی طہارت ہو رہی، وتزکیہم اندرونی طہارت ہو رہی، جسم بھی پاک اور روح بھی پاک، آپ کا مال بھی پاک. وصلی علیہم، یہ ادب ایک سکھایا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے جب زکوٰۃ وصول کر لینا تو پھر کیا کرنا ہے، وصلی علیہم، آپ ان کے لیے دعا بھی کر کے اللہ آپ کے مال میں برکت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے. یہ اس کے لیے جس نے زکوٰۃ دینی، جو ابھی بھی روک کر بیٹھا اس کے لیے دعا نہیں. فرمایا کہ ان سے زکوٰۃ وصول کر لی، کرنے کے بعد اے اللہ کے نبی ان کے لیے دعا بھی کریں، وصلی علیہم. اور پھر فرمایا ان صلاتک سکن لہم. اللہ اکبر، کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے وہ جو زکوٰۃ اس وقت نکال رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہوں گے. اور پھر ان صلاتک سکن لہم، سبحان اللہ. فرمایا کہ آپ کی دعا، بس کیا لفظ میں بولوں اس کے لیے، یوں سمجھ لیں کہ مطلب ریجیکٹ ہی نہیں، آپ کی دعا ان کے حق میں ہو گئی، ان کے بیڑے پار ہو جائیں گے. اس زکوٰۃ دینے کے فائدے، زکوٰۃ دیں، آج بھی دیں، زکوٰۃ دیں. حقدار جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سفید پوش ہوتے ہیں، یہ بات سن لیں، جتنے حقدار ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں. وہ آپ سے مانگیں گے نہیں، جھولی نہیں پھیلائیں گے، ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، مانگیں گے نہیں، آ کے ننگ نہیں پیش کریں گے کہ میں مر گیا. وہ سفید پوش، ان کے لیے حکم ہے، آپ کے لیے حکم ہے، ان کے حوالے سے آپ ان لوگوں کو تلاش کر کے ان کو دے کر آئیں. تلاش کریں، ڈھونڈیں کہ وہ سفید پوش کدھر ہے.
سفید پوش کو جو ہے وہ دے کر آئیں اور پھر ان سے وہ دعا لیں اور ان کی نکلی ہوئی دعا آپ کے حق میں اللہ رب العالمین برکات سے جو ہے آپ کی زندگی کو بھر دے گا انشاءاللہ۔ تو زکوٰۃ جو ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ میں نے مناسب سمجھا کہ یہ رمضان کا مہینہ چونکہ چل رہا ہے، آپ نے رمضان کے روزوں کے حوالے سے پچھلے جمعہ کے اندر سنا تھا کہ ایک روزہ اللہ کے لیے اگر ہم رکھتے ہیں، اس کے خوف سے، اس کے ڈر کی وجہ سے رکھتے ہیں، اس کی خشیت کی وجہ سے، اس کی للہیت کی وجہ سے ہم رکھتے ہیں، اس کی رضامندی کے لیے رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت دور لے جاتا ہے۔ یہ ہم نے سن لیا اور روزے رکھ بھی رہے ہیں، اور اللہ جتنے بھی روزے رکھ رہے ہیں ان کے قبول فرما لے، جو نہیں رکھ رہے ہیں ان کو رکھنے کی توفیق دے دے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ روزوں کے حوالے سے پچھلے جمعے میں اور اس سے پچھلے جمعے میں بات ہوئی، تو زکوٰۃ کے حوالے سے یہ انتہائی اہم میرے بھائیو، یہ موضوع انتہائی اہم، آپ جتنا مردی اہم کہہ لیں اتنا ہی زیادہ جو ہے یہ اہم ہے۔ جتنی نماز اہمیت کی حامل ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ جو ہے وہ اہمیت کی حامل ہے۔ ہاں، ہیلے بہانے تلاش نہ کریں، اس پہ ہیلے بہانے نہ تلاش کریں، میں نے یہ بھی کرنا ہے، میں نے وہ بھی کرنا ہے، میرا اس طرح سے بھی ہو گیا، اتنا پیسہ وہاں پر لگا ہوا ہے، ہیلے بہانے تلاش نہ کریں۔ آپ اپنے مال کی زکوٰۃ دے کر دیکھیں۔ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال سے صدقہ یہ زکوٰۃ نکل جائے، وہ صدقہ اور خیرات کرنے سے اللہ اس مال کے اندر کبھی کمی لے کر ہی نہیں آتا۔ ما نقص صدقۃ من مال، مال میں سے صدقہ نکالنے سے، زکوٰۃ نکالنے سے کبھی مال کے اندر کمی واقع نہیں ہوتی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، مؤذن رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، جنت میں چلنے کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنی تھی، حالانکہ اس وقت وہ ابھی دنیا کی زمین کے اوپر چل رہے تھے۔ وہ صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ انفق یا بلال ولا تخشى من ذی العرش اقلالا، اے بلال تو اللہ کے راستے میں خرچ کر اور کمی کی کبھی امید نہ کر، اپنے مالک سے کبھی کمی کی امید نہ کر، تیرا مالک جو ہے وہ کمی نہیں دے گا، خرچ کر، ولا تخشى، ڈرنا نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے خرچ کرتے تھے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر بڑی بدتمیزی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی لیا اور کہا کہ بھی مال دو، تمہارے باپ کا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام کو بھی دے دو۔ اب وہ صحابہ کرام تھوڑا وہ کر رہے تھے کہ اللہ کے نبی اس کی کیا جرت ہوئی کہ بھئی یہ جناب اس طرح سے وہ کرے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دے دو مال دے دو۔ کتنا دے دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ سارا مال بھر کے دے دو۔ 2 پہاڑوں کے درمیان اتنا ریوڑ بھر دیا، جانوروں سے، بکریاں، بھیڑ، سارا کچھ دے دیا۔ اور وہ اپنی بھیڑ بکریاں جناب وہ لے کر جا رہا ہے، اپنے گاؤں میں پہنچا اور جا کر کیا کہتا ہے؟ یا قوم اسلموا فإن محمد یعطی عطاء من لا یخشى الفقر، اے میری قوم اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ نبی علیہ السلام اتنا عطیہ کرتے ہیں کہ انہیں فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں، انہیں فقیری کا ڈر ہی کوئی نہیں۔ من لا یخشى الفقر، وہ نہیں ڈرتے فقیری کیا ہوتی ہے۔ یعطی عطاء، بڑا عطا کرتے ہیں، بہت دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عام دنوں میں بھی خرچ کرتے تھے، لیکن جب رمضان آتا تو کان اجود الناس، نبی علیہ السلام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، سب سے زیادہ۔ کتنے زیادہ؟ من الريح المرسلہ، اتنی تیز آندھی نہیں اللہ چلاتا، اس سے بھی زیادہ تیز اللہ کے نبی علیہ السلام صدقہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت ہو تو پھر اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا، اگر تم نے زکوٰۃ کے مال کو روک لیا تو پھر یاد رکھیں اللہ رب العالمین تمہارے اوپر سے آسمان سے جو قطرے وہ اتارتا ہے وہ روک لے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ فرمایا کہ وہ قطرات تمہارے اوپر سے وہ روک لے گا۔ بہت سارے گھروں کے مسائل جو ہیں وہ اس بات کے اوپر ہیں، دیکھنے میں وہ بڑے نمازی نظر آئیں گے، نمازی، لیکن زکوٰۃ کی باری انہیں موت پڑ جاتی ہے۔ یہ بڑے بڑے مذہبی گھرانوں کے اندر بھی یہ چیز جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ عام دنیا دار نے تو کیا زکوٰۃ دینی، مذہبی گھرانوں میں، اور ان کے جو گھر کے مسائل نہیں سلجھتے اس کے پیچھے سبب یہی ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، باقی کچھ کر رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ نہیں دے رہے۔ زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا، اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے یہ کہ ان کے معاملات اللہ رب العالمین بگاڑ دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسمان سے جو اس نے قطرات اتارنے ہیں، اللہ رب العالمین قطرات کو روک لیتا ہے۔
اور پھر کیا فرمایا؟ یہ جو بارش آتی ہے، سوال پھر پیدا ہو جاتا ہے، لو جی اتنی دنیا 97% ایک مثال زکوٰۃ نہیں دیتی، لوگ کہتے ہیں پھر بھی پانی آ جاتا ہے نا، بارشیں آتی ہیں بہت ہوتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں مولوی صاحب لگے نے کہ بارش نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اگلے الفاظ سن لیں، یقین کریں کہ یہ ہمارے اوپر، جن کو ہم یوں ہی سمجھتے ہیں نا کہ انجی نے، یہ ان کی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے کہ تمہارے اوپر بارش ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اللہ یہ کہتا ہے تم زکوٰۃ روکو گے، میں آسمان سے قطرات کو روکوں گا، اگر اس زمین کے اوپر تمہارے علاوہ چلنے والے میرے پیدا کیے ہوئے جانور نہ ہوتے، کائنات کے رب کی قسم ہے کہ میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہ اتارتا، ایک قطرہ نہ اتارتا اگر جانور نہ ہوتے۔ اللہ اکبر۔ یہ جانوروں کی وجہ سے میرے اور آپ کے اوپر بارش آتی، ورنہ 97% ہمارے لوگ مسلمان اس طرح کے جو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور انتہائی معذرت کے ساتھ آپ بینکوں سے جا کے پتہ کر لیں، بینک والوں سے جا کے پتہ کر لیں، جس کے پاس تھوڑا روپیہ تھوڑا زیادہ آتا ہے نا، وہ جان بوجھ کے اندر وہ لکھوا کے آتا ہے کہ میں مسلکن شیعہ ہوں۔ وہ کیا لکھواتا ہے؟ میں مسلکن شیعہ ہوں یا میں مسلکن سید سادات ہوں۔ کیوں لکھواتے ہیں؟ یہ بینک والے آپ کو اچھے طریقے سے بتا سکتے ہیں۔ وہ اس لیے لکھواتے ہیں کہ جو سال بعد گورنمنٹ نے ابھی جس طرح سے حکم جاری کیا، 87,000 جن کے پاس ہوگا، 87,000 جس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوگا، گورنمنٹ اس کی زکوٰۃ کاٹے گی، تو یہ لکھوا کے آتے ہیں تاکہ ہماری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے۔ ہے کوئی گل کرنے والی؟ آخری بات کرتا ہوں، ٹائم ہمارا جو ہو چکا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی علیہ السلام بھیجتے تھے کہ جاؤ زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ صحابہ کرام جاتے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ ایک صحابی گئے، معاذ رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے، معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ چلے گئے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ جب وہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے نا، تو انہوں نے اس جناب علاقے سے، یمن کے علاقے سے ساری زکوٰۃ وصول کی۔ تو ادھر کے مسلمانوں نے بتایا کہ فلاں جو وہ ڈھاری ہے نا، ڈھاری ہماری زبان میں تو ڈھاری بولتے ہیں، مطلب جہاں گاؤں کے اندر نا صرف ایک گھر ہوتا ہے نا، ایک گھر ہوتا ہے، وہ دور دراز علاقے میں وہ فلاں ڈھاری ہے نا جڑی، اتنے بھی ہے گا جی کوئی مسلمان رہتا تو انہوں کچھ دے دے گا۔ معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ شہر سے نکلے، وہاں پر پہنچ گئے، اس جناب وہ ڈھاری کے اوپر دیکھا ایک ہی مکان ہے اور ادھر مسلمان ہے۔ اس سے پوچھا کہ بھی مسلمان ہے؟ جی مسلمان ہے، بالکل مسلمان ہے۔ کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کا الچی ہوں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا آجو جی آجو، لے گئے جی، باڑے میں لے گئے، کہا کہ چیک کر لو جتنی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے وہ لے لو۔ وہ جب زکوٰۃ اس کی بنائی گئی تو اس کی زکوٰۃ ایک ناقہ اونٹنی جو ہے وہ نکلی، جو کہ تقریباً کو 1.5 سال کی تھی، 1.5 سال کی، اسے ناقہ کہتے ہیں۔ ناقہ بنی تو معاذ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، اے بن گئی، تم دے میں لے دینا زکوٰۃ میں۔ اس نے کہا کہ نہیں یار، تم یمن جو ہے اتنی دور، کہاں حرم ہے کہاں مدینہ ہے، اتنا لمبا سفر ہے، تم اس طرح سے کرو، تم یہ ناقہ رہنے دو، میں تمہیں ایک حکہ دے دیتا ہوں۔ حکہ کہتے ہیں جس کی عمر 3 سے 4 سال ہوتی ہے، 3 سے 4 سال۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ ہم اپنی جیب سے، ابھی میں اگر اعلان کر دوں تو ہم اپنی جیب سے، انتہائی معذرت کے ساتھ، میرے اندر بھی یہی بات ہے، میں آپ سے علیحدہ نہیں ہوں، شامل ہوں، ہم جناب نوٹوں میں سے وہ نوٹ نکالتے ہیں جو صحیح نہ ہو، انتہائی معذرت کے ساتھ ہم وہ نوٹ نکالتے ہیں ڈھونڈ کے، تلاش کر کے کہ ایہی دے چھڑ، یہ بینک نے بھی نہیں رکھا، پیٹرول پمپ نے بھی نہیں رکھا، چلو اچھے سے، یہ اس طرح سے کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں میرے اس بٹوے کے اندر اللہ گواہ ہے، ابھی بھی ایک ہے، وہ نوٹ ہے اسی مسجد کے چندے میں آیا ہوا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں، جو کوئی چلا سکتا تو من دسو، سمجھ آئیے نا جی؟ یعنی کہ یہ انداز لگائیں کہ ہمارا یہ انداز ہے، صحابی کا کیا انداز ہے، مسلمان کا کیا انداز ہے، اس کا بنتا ہے 1.5 سال کی اونٹنی، اور وہ دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ نہ لے جاؤ، آپ اس طرح کرو، آپ 3 سال 4 سال کا جو جوان اونٹ ہے نا حکہ، آپ وہ لے جاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں میرا تو یہ بنتا ہے، میں یہ لوں گا۔ اس نے کہا نہیں میں نے تو یہ دینا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا دونوں آپس میں ان کا وہ مناقشہ تھا، مباحثہ تھا، بحث مباحثہ تھا۔ دونوں نے فیصلہ کیا کہ چلو پھر اللہ کے نبی کو چل لیں۔ وہ یمن سے چلے، زکوٰۃ دینے والا بھی زکوٰۃ وصول کرنے والا بھی یمن سے چلے، مدینہ میں پہنچ گئے۔
اللہ اکبر. جب وہ وہاں پر پہنچے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کیس رکھا گیا. اللہ کے نبی یہ کیس ہے, یہ جو ہے نا سارا معاملہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی معاذ, یہ بندہ اپنی منشا اپنی جناب چاہت نال تینوں یہ دیندا سی, تو لیا کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی, مجھے جتنا علم تھا میں نے کہا میرا تو یہ بنتا ہے جو زکوٰۃ میں بنتا ہے میں وہ لے کر آؤں گا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی طرف سے اگر کوئی زکوٰۃ کے مال میں یا خیرات میں اچھا دینا چاہے جو بنتا ہے اس سے بھی اچھا دینا چاہتا ہے تو فرمایا اس سے وصول کر لیا کرو. یہ جس طرح ہم یہ دیتے ہیں نا اینڈ پہ عید پڑھنے سے پہلے فطرانہ ادا کرتے ہیں, اس میں بھی ہم ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں. یار مسلمانوں کا مقابلہ صحابہ کرام کی زندگی سے جڑا ہوا ہے, یقین کریں جڑا ان کے ساتھ ہے. مقابلہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ میں ہر جمعے میں کہتا ہوں, ہمارا مقابلہ صحابہ کے ساتھ ہے کہ وہ پیچھے ہیں, ہم ان سے آگے ہیں, ہماری عظمت ان سے زیادہ ہے. یہ آج کے مسلمانوں کا دعویٰ ہے. اور فطرانہ دیتے ہوئے بنتا 150 ہے, وہ ہلا تلاش کریں گے مولوی صاحب 120 روپے نہیں بانٹ دیں, مطلب 150 کی بجائے 200 دینے میں بھی ہم کرنی کتراتے ہیں. اور وہ یمن سے چل کے وہاں پر آگے, دونوں مسلمان صحابہ ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ, آپ کوئی اچھا مال دینا لے لیا کرو. اب وہ فیصلہ ہو گیا, وہ مال لے لیا. معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلا سال آیا, پھر میں گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. جب میں گیا تو میں نے شہر میں وصول کرنے کے بعد میرے دل میں تھا کہ وہ بندہ ایک دھاری کے اوپر پچھلے سال ملا تھا, آج بھی جاتا ہوں دیکھتا ہوں بھی کیا ملتا ہے. صحیح حدیث ہے. وہ کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا اور جب میں نے کہا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے آیا, انہوں نے کہا موسٹ ویلکم, بخیر راگلے, آ جاؤ. وہ لے کر گیا اپنے باڑے میں اور باڑے میں کہا کہ اس میں سے نکالو زکوٰۃ. وہ صحابی فرماتے ہیں جو میں نے اس کی زکوٰۃ کل مال کی نکالی وہ 30 اونٹ ہکے نکلے. کتنے نکلے؟ 30 اونٹ ہکے, جن کی عمر 3 سے 4 سال کی عمر ہے. 30 کی تعداد میں جو زکوٰۃ میں نکلے. مثال لے لیں کہ ایک مرتبہ اس کی زکوٰۃ نکلی 1 کروڑ روپیہ, لیکن اگلے ہی سال اس کی زکوٰۃ نکلی 30 کروڑ روپے. سبحان اللہ. میرے بھائیوں, زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں آتی. عقیدہ چھوڑ دو. وہ کہتے ہیں جی 100 بنا لیا تو پھر پیچھے کی رہ جائے گا 97 روپے, 1000 بنا لیا تو پیچھے کی رہ جائے گا, 1,00,000 بنا لیا تو پھر جناب پیچھے رہ جائے گا 97,500 روپے. بس یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور نہیں میرے بھائی, سونا بیچ کے بھی تو زکوٰۃ ادا کر, کیوں بہانے کرتا ہے اللہ کے سامنے؟ دیا بھی اسی کا اور بہانا بھی اسی کے سامنے. کمال ہے. تیری اور میری کیا اوقات ہے کہ ہم مال کو اکٹھا کر لیں, ہم پیسہ جو ہے وہ اکٹھا کر لیں. اللہ چاہے تو ہمیں بھوکا مار دے, اس کی مشیت ہے, لیکن اس نے چاہا تو اس نے زیادہ دیا کہ یہ اسے میں دیکھ کر دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں, یہ میری بہنوں کے لیے خصوصی پیغام ہے, اپنے گھروں میں سونے کو سانپ نہ بنائیں, بلکہ اپنے گھروں میں پڑے ہوئے سونے کی زکوٰۃ نکالیں تاکہ سانپ بیچ میں سے نکل جائے. اور اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بھی پاک کر دے, ہمارے جسم کو بھی اور ہماری روح کو بھی. وآخر دعوانا